عید کے دن عیدگاہ میں نہ تو کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ کوئی دوسری نماز۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ان 2 رکعتوں سے پہلے نہ پہلے نماز پڑھی اور نہ بعد میں نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کتاب العیدین حدیث نمبر 2051۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عیدگاہ پہنچنے کے بعد کوئی نماز نہیں، صرف عید کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت یعنی تکبیر کے۔ لہذا عیدین کی نماز میں نہ تو اذان ہوگی، اذان دی جائے گی، اور نہ اقامت یعنی تکبیر کہی جائے گی۔ عید کی نماز اور جمعے کی نماز اگر ایک ساتھ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماع عیدان فی یومکم ھذا فمن شاء اجزاہ من الجمعۃ وانا مجمعون ان شاء اللہ، سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1357۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عید اور جمعہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، لہذا تم میں سے جو شخص عید کی نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز ادا کر لے تو بھی درست ہے، لیکن ہم عید کی نماز بھی پڑھیں گے اور جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے۔ عیدین کے موقع پر اگر جمعے کی نماز بھی آ جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی عیدین کی نماز بھی ادا کرے اور جمعے کی نماز بھی پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھتا ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو بھی درست ہے۔ ناظرین محترم، عید کے دن بدلی کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور کوئی روزہ رکھ لے اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ چاند نکل آیا ہے، تو اگر زوال سے پہلے معلوم ہو گیا کہ چاند نکل چکا ہے تو اسی دن عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر زوال کے بعد معلوم ہو کہ عید کا چاند نکل چکا ہے، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ ابو عمیر بن انس اپنے چچاؤں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے ان سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوار آئے، انہوں نے خبر دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کل ہی عید کا چاند دیکھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ لوگ روزہ توڑ دیں اور کل عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہو کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ شخص کیا کرے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ شخص تنہا عید کی نماز بعد میں ادا کر لے، یہ جائز ہے اور درست ہے۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد خطبہ بعد میں دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو عورتیں حیض کی حالت میں مبتلا ہیں، ان کو ماہواری کا خون آیا ہے، ان کے بارے میں عید کے دن کیا حکم ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم باکرہ اور حیض والی عورتوں کو عیدین میں لے کر جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر کے کام میں اور دعاؤں میں شریک رہیں۔ البتہ جو حائضہ عورتیں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، وہ عیدگاہ سے دور رہیں گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عیدگاہ میں عورتوں کو اور بچوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہمارے یہاں ایک عید کے دن ایک رواج ہے اور جو غلط ہے اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر عید کے دن اس بات کی بالکل اجازت ہے کہ جوان لڑکیاں اور عورتیں جو نامحرم ہوتی ہیں وہ لڑکوں سے اور مردوں سے مصافحہ کرتی ہیں، یہ بات قطعی طور پر ناجائز ہے۔ بے شک عید کے دن بعض کھیل کود کی اجازت ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن عید کے دن کو ناجائز چیزوں کے لیے استعمال کرنا یہ قطعاً درست نہیں۔ لہذا نوجوان لڑکیوں سے یا عورتوں سے مصافحہ کرنا، مردوں کا یا نوجوان لڑکوں کا، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔
ہاں اگر محرم ہو تو اس سے اجازت ہے، یعنی جیسے ماں ہے، جیسے بہن ہے، یعنی جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں سے اگر کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو اس بات کی اجازت ہوگی، لیکن جن سے شادی کرنا جائز ہے ان لوگوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا قطعاً ناجائز ہے۔ ایک چیز جو عید کے دن ہمارے ہاں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عید کے دن قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، قبرستان آدمی کسی بھی دن جا سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ دیکھو کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں نے تم لوگوں کو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے پہلے منع کیا تھا، نہیں بالکل تم قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ تو قبرستان جانے کی اجازت کسی بھی دن ہے، لیکن عید کے دن خاص طور پر یہ سمجھ کر جانا کہ مردوں کو مبارکباد دی جائے عید کی، تو ہم یہاں سوال کرتے ہیں کہ مردوں نے نہ تو روزہ رکھا ہے اور نہ انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، تو آخر ان کو کس بات کی مبارکباد دی جائے گی؟ اس لیے یہ رسم غلط ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے منکرات کو، چاہے وہ عورتوں سے مسافے کے سلسلے میں ہو یا عید کے دن قبرستان جانا ضروری سمجھنے کے سلسلے میں ہو، ان سب چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف حکم موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 414، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو، کسی منکر کو، کسی بے حیائی کے کام کو سوسائٹی میں ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے اس برائی کو روک نہیں سکتا تو زبان سے اس برائی کو روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتا، زبان سے بھی اس برائی کو نہیں روک سکتا تو دل سے اس برائی کو بدل دے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد انسان کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو سوسائٹی کے اندر عید کے موقع پر ہونے والی برائیاں ہیں، ان سے روکنا چاہیے۔ خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ لوگ اس کو کھیل کود کے لیے اور سنیما گھروں میں جانے کے لیے اور سیر و تفریح میں جانے کے لیے اس دن کو بناتے ہیں۔ بے شک جو جائز سیر و تفریح ہے اس کی تو بالکل اجازت ہے، وہ آدمی کسی بھی دن کر سکتا ہے، لیکن عید کے دن بالکل آزاد ہو جانا اور ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرنا، ناجائز چیزیں کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ قطعاً اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، عید کے سلسلے میں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ عید کے دن جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے بعض دیہاتوں کے اندر کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عید کے دن اگر ہمارے گھر میں سیوئی نہیں پکائی گئی تو گویا ہماری عید درست نہیں ہوئی۔ یہ بات بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لہذا کسی شخص کا یہ سوچنا کہ ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے اس لیے ہماری عید نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں سیوئی نہیں بنائی گئی اس لیے ہماری عید درست نہیں ہوئی، یہ بات سراسر غلط ہے، یہ بات نادانی اور جہالت کی بنیاد پر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جائز حدوں میں رہ کر عید منانے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین محترم، عید کے سلسلے میں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ لوگ عید کے دن کو خوشی کے طور پر مناتے تھے، لیکن ہمیں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے عید کے دن کو انہوں نے خاص کیا ہو کسی اور کام کے لیے۔ اس لیے عید کا دن بے شک خوشی کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، لیکن آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر اور شریعت کی حد میں رہ کر جو بھی جائز کام کرے گا اس کو عید کے دن کیا دوسرے دنوں میں بھی اس کو منانے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی لیے ہم بار بار آپ سے درخواست کرتے ہیں اور یہ التماس کرتے ہیں کہ ہم وہ تمام کام جو شریعت میں اللہ کی طرف سے جائز ہیں وہ آپ عید کے دن کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عید کی خوشی کو دوبالا کرے اور بار بار آپ کو عید کا یہ دن نصیب ہو۔
اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی سچی خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔